ناول یارم، جس کی رائٹر ہیں سمیرہ حمید، یہ اس کی ایپیسوڈ 1 ہے۔ اور ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ عشق ایک داستاں ہے، محبت کے اسرار کی، انوار کے قیام کی، امرہا اور آلیان کی۔ امرہا، پریم کا اگر کوئی لاٹ کا نام ہوتا تو وہ سرما کی دھوپ ہوتا۔ پرسر خواب پر اڑ کر آتی، راج ہنسوں سنگ جھومتی، سنہری زردوں سے مرتسم سرما کی دھوپ اس کے سیاہ بالوں سے شناسائی برتتی لاٹ کرنے لگی۔ ماہم مہربانیاں دھرتی پر قیام کے لیے اس سے اپنی ابتدا پر مسرور ہوئیں۔ سبزے کی وسعت پر فدا ہوتی اس نازنین کو اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس مسکراہٹ سے مسکرا دی جو اس کے اختیار میں تو رہا کرتی تھی لیکن استعمال میں نہیں۔ نئے وقتوں کی آمد نے اس کی سماعتوں کے سر پردہ وہ سرگوشیاں کی جو وہ وقت کی گزرگاہوں سے احتراماً چرا لائی تھی۔ اس کی وہ جو امرہا ہے، لان کے کونے میں وہ ایسے بیٹھی ہے جیسے زندگی کی بساط پر وہ ایسا بے نام مورا ہو جس سے مات دی جائے نہ چال چلی جائے، جو کونوں میں ہی بیٹھتی ہے کیونکہ اس سے منظر عام پر آنے سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ اسے ڈرایا جاتا رہا ہے، اور پھر اس کی حیثیت اپنے ہی گھر میں کچھ ایسی ہے جیسے جھاڑو کی ہوتی ہے، ضروری بھی اور چھی گندی بھی۔ ایک طرف بیٹھی دادی زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اپنے بالوں کا خود ہی مساج کر رہی ہیں۔ انہوں نے دانیہ سے کہا تھا لیکن اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں۔ دادی نے کہا ہی نہیں اور وہ کامل توجہ سے رسالہ پڑھتی رہی، ساتھ مالٹے کی پھانکیں بھی منہ میں ڈالتی رہی، اور یہ سب کرتے وہ کچھ ایسی نظر آ رہی تھی کہ جیسے بیچاری لڑکی دانیہ کل ہی تو اپنے ایم فل سے فارغ ہوئی ہے اور آج کچھ ذرا سی دنیا دار سی نظر آ رہی ہے۔ اماں فون پر بات کر رہی ہیں اور حماد کانوں میں ایئر فون لگائے نیا ریپ میوزک سے متعارف ہوا ہے کیونکہ اسے چلنے میں خاصی دشواری ہو رہی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں ایسے مڑ کے لہرا رہے کہ خدا نخواستہ اسے ٹہلتے ٹہلتے مرگی کا دورہ پڑ رہا ہو، اور وہ کونوں میں خود کو چھپانے والی موبائل انٹرنیٹ پر مصروف ہے۔ نہیں، وہ کسی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر نہیں، وہ کسی سے چیٹ بھی نہیں کر رہی۔ ارے نہیں، وہ گوگل امیجز پر ڈیزائنر کے کپڑوں کے ڈیزائن بھی نہیں نوٹ کر رہی۔ وہ تو مانچسٹر یونیورسٹی کے پاکستان اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے گروپ لیڈر کی ای میل پڑھ رہی ہے اور اس کے ہاتھ پیر ایسے کانپ رہے ہیں جیسے ابھی اسے فریزر سے نکال کر دھوپ میں رکھا گیا ہو، یا جیسے اس کے کان میں کہا گیا ہو کہ جہاں تم بیٹھی ہو ٹھیک وہیں خزانہ دفن ہے، چپکے سے نکال لو۔ اب وہ یہ خزانہ چپکے سے نکال ہی لے گی، اس سے اپنی چیخ دبائے نہیں دب رہی، اور یہ اس نے ہلکی سی چیخ مار ہی دی۔ سب سے پہلے تو دادی نے ہی اپنا ہاتھ روک کر اسے ناگواری سے دیکھا، پھر سوائے دادا کے سب نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی اور اپنے انماق کو قائم رکھنے دیا۔ دادا جو توبۃ النصوح پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے پاس آئے۔ امرہا، کیا ہوا؟ پیارے دادا صرف وہی پوچھتے تھے۔ وہ دادا کے کان میں خسر پھسر کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دادا توبۃ النصوح سینے سے لگا کر کھڑے ہوئے اور سب کو سنانے جیسے انداز میں کہنے لگے، آملے لینے ہیں منڈی سے، مجھ سے کہاں اٹھائے جائیں گے اتنے۔ امرہا تم آ جاؤ ساتھ، اسے لیے جا رہے ہیں، مل گئے پھر منڈی بند ہو جائے گی یا پھر آگ لگی ہوگی منڈی میں۔ دادی نے اس کے متعلق اپنے خیالات کے اظہار میں دیر نہیں کی۔ ہم دوسرے شہر کے منڈی میں چلے جائیں گے، اگر وہاں بھی آگ لگی ہوئی ہو تو ہمارا انتظار نہ کرنا، ہم شہر منڈی آگ لگا کر آئیں گے۔ شہر کیوں؟ ملک و ملک کیوں نہیں؟ ہاں بھائی، اب تیار رہنا، سب دنیا میں آگ بھڑکنے والے ہے۔ اب کی؟ کب کی بھڑک چکی؟ دادی نے ایسے کہا جیسے ایسا عظیم سچ نہ بولا تو ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا۔ بی بی امرہا نے ذرا گھور کر دادی کو دیکھا اور دادی نے اپنا رخ بدل لیا۔ تو کیا اب مجھے بھی بھسم کرے گی؟ انہوں نے خود پر آیت مبارکہ پڑھ کر پھونکی۔ بہت خوفزدہ رہتی تھی اس کی نظروں سے دادی۔ سبھی رہتے تھے، تباہی اور بربادی تھی نہ وہ،
نیک شگونی کی دشمن، بدشگونی کی دوست، کیونکہ عین اس کی پیدائش کے دن بڑے تایا چل بسے۔ پھپھی پھپھا کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھوٹی پھپھو کے گھر شارٹ سرکٹ میں آگ لگ گئی اور سارے ساز و سامان کو نگل گئی۔ چچا کی بیٹی کی منگنی اس دن ہونا تھی، تایا کی وفات سے ملتوی ہو گئی، بعد ازاں رشتہ ہی ختم ہو گیا، اور ماموں کے الیکٹرانکس کے اسٹور میں پورے 4 لاکھ کی چوری ہو گئی۔ ماموں صدمے سے 4 دن ہسپتال رہے۔ امرہا سے بڑے علی کی چھت سے گر کر بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے پورے 2 سال لنگڑا کر چلتا رہا۔ ساتھ کے گھر کے ملائکہ آپا بیوہ ہو گئیں، ان کے شوہر کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا، سامنے کے گھر والوں کی بہو کے مردہ بچے کی پیدائش ہوئی، اور بھی بہت کچھ۔ فہرست کافی لمبی تھی اور دن بدن لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ مثلاً اگر کوئی کہتا، بس اماں جی اپنے دھیان میں تھی، پتہ نہیں چلا کب حاشر اپنا ہاتھ جلا بیٹھا۔ دادی پوچھتی، کیا دن تھا؟ منگل کا دن تھا، آج ہی کے دن۔ بلک بلک کر رویا میرا بیٹا، میں بھی دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اچھا منگل، اور تاریخ کیا بنی؟ تاریخ یہی 2۔ اچھا 2 اور اوپر سے منگل۔ مدیحہ بیٹا، منگل کی 2 کو ہمیں یہ وبال نصیب ہوا تھا، اس دنیا پر امرہا عذاب بن کر آئی تھی۔ ہمارے خاندان میں تو ہر تاریخ 2 اور ہر دن منگل۔ کیا کریں، گناہوں کے عذاب بھی تو بھگتنے پڑتے ہیں نا۔ اگلی بار جناب حاشر کے ہاتھ جلنے کا قصہ بھی اس نجس جنم پتری میں شامل کر دیا گیا۔ اماں بھی ذرا خائف سی رہتی تھیں اس سے۔ اتفاق سے ہر سال لگ بھگ اسی دن ماموں کے اسٹور پر 3 بار چوری ہو چکی تھی۔ تنگ آ کر ماموں نے اسٹور ہی بیچ دیا اور دوسرا کاروبار کرنے لگے۔ اماں کو بھولتا ہی نہیں تھا کیسے ان کے بھائی کا چمکدار دمکدار شاندار اسٹور بک گیا اور بھائی صاحب کنگلے ہو گئے۔ ایک دادا تھے جو 5 وقت نماز پڑھتے تھے اور صرف اللہ سے ڈرتے تھے، احادیث پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے، جاہلانہ باتوں اور خیالات سے دور ہی رہتے، ورنہ جمعرات کے جمعرات ان کے گھر چراغ جلتے 3 یا 5، بس تاک چفت نہیں۔ دادی مرنے والوں کے نام مخصوص جگہ چراغ روشن کرواتی۔ لا مذہب ہو سب کے سب، کیا کبھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چراغ جلتے دیکھے ہیں؟ کیوں خلاف مذہب ایسے کام کرتے ہو؟ دادی ہاتھ سے اشارہ کرتی کہ جائیں اپنا کام کریں۔ بابا نے اعظم مارکیٹ میں قالین اسٹور کے نئے سرے سے آرائش کروائی تو افتتاح کے وقت ناریل پھوڑا۔ اعظم مارکیٹ کے دوسرے مالکان محظوظ ہوتے رہے اور بابا صرف اتنا ہی کہتے رہے کہ وہ فلموں میں دیکھتے تھے تو انہیں بڑا اچھا لگتا تھا۔ کیا ہوا جو کر لیا، تم سب تو کسی کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بابا نے ایسے کہا جیسے ان کی درینہ خواب تکمیل کا مذاق اڑایا جانا انہیں پسند نہ آیا ہو۔ جمعرات کے جمعرات بریانی کی دیگیں تقسیم کرنے کی روایت بھی بابا کو بڑی عزیز تھی۔ دادا نے ایک بار کہا، گھر کے کاموں میں مدد کے لیے جو آپا آتی ہیں ان کی بچی کے کان کا آپریشن ہونا ہے، بچی بہت تکلیف میں ہے، زیادہ نہیں تو 2-3 جمعراتوں کی بریانی کے دیگوں کے پیسے دے دو، کچھ کا انتظام میں کر دوں گا، ایسے اس کا آپریشن ہو جائے گا۔ بہت بحث ہوئی، بابا نے دادا کو لادین قرار دے دیا اور دادا نے بابا کو بے حس۔ خیر دیگیں تو پکتی رہی، آپا کی بیٹی کا کیسے بھی کر کے دادا نے آپریشن کروا دیا۔ تو بس یہ ماحول تھا گھر کا اور یہ حال تھا گھر والوں کا، غلط بات کو پکڑ کر رکھتے۔ دادا تو بہت بیزار اکتائے رہتے، لیکن کسی پر بس ہی نہیں چلتا تھا، زیادہ تر کتابیں پڑھتے رہتے یا دادا پوتی دونوں لاہور کی سڑکوں کو شرف چہل قدمی بخشتے رہتے۔ نہیں ملے نا آملے؟ جب دونوں خالی ہاتھ واپس آئے تو دادی نے تنزن نہیں کہا، بس وہ تنزن ہو گیا، اور امرہا اور دادا دونوں زیر لب ہنستے۔ جس کام سے وہ گئے تھے وہ ہو گیا تھا۔ ہمیں تو کہہ کر گئے تھے دنیا میں آگ بھڑکا کر ہی واپس پلٹیں گے، اب ایسے کیسے واپس آ گئے؟ یا آگ لگی ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہی؟ دادا پوتی دونوں خاموشی سے منظر سے غائب ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک دادی ہی اسے منحوس مانتی تھی، دادی اور اماں کی دیکھا دیکھی علی، حماد اور دانیہ بھی دادی کے کہے پر یقین کرنے لگے تھے، کچھ اس لیے بھی کہ ان کی امرہا سے بنی نہیں تھی
اور اس لیے بھی کہ امرا نے ان سے بنا کر رکھی ہی نہیں تھی۔ علی کی ہیوی بائک کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو اس پر پورا غصہ نکال لیتا۔ وہ بھی علی کو دو سنا کر چھپ کر رونے لگتی اور خود کو کوستی جاتی، میں منحوس ماری۔ دانیہ اماں کو چپکے سے کہتی، میرے کپڑے لایا کریں تو امرا کو مت دکھایا کریں، پہننے سے پہلے جب اس کی نظر پڑ جاتی ہے تو مجھے زہر لگنے لگتے ہیں۔ کسی تازہ ہوئی اپنی اور امرا کی لڑائی پر وہ ایسے ہی غصہ نکالتی۔ امرا غصے میں کپڑوں پر چکناہٹ کے سیاہی کے دھبے لگا دیتی اور وہاں لگاتی جہاں سے صاف ہو کر صاف نہ ہوتا، اور پھر رات بھر کو کہیں بیٹھ کر روتی رہتی، میں منحوس ماری۔ اس منحوس ماری کو بس دادا نے ذرا سا سنبھالا۔ انہی کے کمرے میں ایک طرف اس کا بیڈ رکھا تھا، وہی اس کے اماں ابا بہن بھائی بن گئے تھے۔ اس کی باتیں سنتے، اس سے باتیں کرتے، وہ رات بھر بیٹھ کر اس سے فضول سر و پا سے شکوے سنتے اور سارا دن کس نے دل دکھایا اس بات پر مل کر آنسو بہاتے، اور انہی کے ساتھ رہتی، انہی سے پیسے لیتی، انہی کے ساتھ سہیلی کے گھر جاتی۔ وہ امرا کے ساتھ اسی سب میں مصروف رہتے۔ ایک رات اس نے بابا کو اماں سے کہتے سنا، اسٹور پر 4 لاکھ کا لکڑی کا کام کروانے جا رہا ہوں، کسی کو بتانا مت، خاص امرا کو۔ وہ رات بھر روتی رہی، ہچکیاں لیتی رہی اور بددعائیں دیتی رہی کہ وہ مر جائے یا ساز و سامان کو آگ لگ جائے، پر نہ وہ مری نہ آگ لگی، بلکہ بابا کے پیسوں میں 1.5 لاکھ روپے کم ہو گئے۔ چھوٹی پھوپھو آئیں اور کسی ضرورت کا کہہ کر پیسے لے گئیں۔ بابا اماں سے چڑ گئے، کہا بھی تھا کسی کو مت بتانا، لو اب ہو گیا کام، سارا عذاب امرا پر نہ آ جائے، اس لیے دادا نے دوست سے پیسے لے کر دیے، تب کہیں جا کر اسٹور کے آگے ناریل پھوٹا۔ تو یہ حیثیت ہے ہماری امرا کی، پیدا ہونے سے لے کر بڑا ہونے تک ایسے ہزاروں بار ہوا۔ وہ بول لیتی، بہن بھائیوں سے لڑ بھی لیتی اور پھر ساری رات بیٹھ کر روتی رہتی۔ اس کا دل چاہتا کہیں بھاگ جائے، چھپ جائے، کسی کو یاد نہ رہے کہ اس کی پیدائش کے دن دادی کے پاؤں کو مونچھ نکلی تھی، بعد ازاں ان کے کمر کو درد بھی لاحق ہو گیا۔ دانیہ، حماد، علی کبھی جل کر، کبھی مذاق میں، کبھی اس کو روتا دیکھنے کے لیے اس کی نحوست کے قصے سناتے رہتے کہ وہ بھول نہ جائے کہ وہ کون ہے۔ اسکول میں ایک بار ٹیچر کی کرسی کا پایا جو عرصے سے ٹوٹ جانے کے قریب تھا، ٹوٹ گیا اور ٹیچر جی دھڑام سے نیچے آ گری تو وہ فوراً کھڑے ہو کر رونے لگی اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے، ٹیچر میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کرسی خود بخود ٹوٹی ہے، میں سچ بول رہی ہوں۔ ٹیچر کبھی سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتی، سر میں درد ہے، تو وہ سہم جاتی، میں نے آپ کے سر کو نہیں دیکھا، سچ بالکل نہیں دیکھا۔ خاندان کی تقریبات میں وہ انہی کارناموں کی وجہ سے جاتی نہیں تھی۔ وہ سارے خاندان میں ایسے مشہور تھی جیسے شالوں میں کشمیری شال اور میووں میں چلغوزہ۔ ایک بار وہ گئی تو بارات جسے دن 2 بجے دوسرے شہر سے آنا تھا، آئی ہی نہیں، شام سے رات ہو گئی۔ ان کی گاڑیاں موٹر وے پر خراب کھڑی تھی، دولہا براتیوں کے بغیر آنے کو تیار ہی نہیں تھا، لیکن جب تک لاہور سے نئی کاریں بھیجی گئی اور وہ سب اس میں بیٹھ کر آئے، رات کے 12 بج چکے تھے، سب مہمان جا چکے تھے اور صرف قریبی عزیز ہی موجود تھے۔ وہ بھی دادا کے ساتھ چپکے سے گھر واپس آ گئی اور اپنے نئے ڈیزائنر ڈریس کو آگ لگا دی۔ اس کے سب کزنز اس کے گرد گھیرا بنائے اس کا مذاق اڑانے میں مصروف تھے۔ نانا ذرا پوچھئے کھانا جل گیا یا بچ گیا؟ امرا آئی ہے نا آج؟ بجلی کے کنیکشن بھی چیک کروا لیجیے گا، شارٹ سرکٹ سے آگ نہ بھڑک اٹھے، کسی ایک نے کہا۔ میں تو دعا کرتی ہوں کہ دولہا بھائی خیریت سے آ جائیں، خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرتی خالہ زاد بولی۔ مجھے تو دلہن کی فکر ہو رہی ہے، افواہ اڑی تھی کہ 2 لاکھ کا لہنگا جلتے جلتے بچا ہے۔ ادائے نازنین اپناتے ہوئے دوسری خالہ زاد بھی بولنے میں دیر نہیں کی۔ لہنگا تو بچ گیا لیکن دلہن کے بال جل گئے، ویسے آئرن مشین بال جلاتی تو نہیں، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے آج تو، کوئی تیسرا بولا۔ ہم سب تو مذاق کر رہے تھے امرا، تم تو سنجیدہ ہو گئی، وہ رونے جیسی ہو جاتی تو کوئی کہہ دیتا۔ 3 گھنٹے بعد اس کا خالہ زاد تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ ایسے آیا جیسے کسی کو پھانسی گھاٹ لے جانے آیا ہو۔
4-5 گھنٹے سے پہلے بارات نہیں آئے گی۔ سب امرہ سے معذرت کرو، اس نے ہماری معذرت قبول کر لی تو شاید بارات جلدی آ جائے۔ بکواس بند کرو سب اپنی، وہ اتنی زور سے چلائی کہ ان 10-12 کا گروپ سن سا ہو گیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی حسان، اس نے بمشکل خود کو رونے سے روک کر جلا کر کہا۔ منہ تو تمہارا توڑنا چاہیے جو اپنی ساری نحوست لے کر میرے بہن کی شادی خراب کرنے آ گئی۔ امرہ کا جی چاہا وہ سارے پنڈال کو آگ لگا بھڑکا دے، کاش واقعی شارٹ سرکٹ ہو جائے اور سارے روشن کمکمے بجھ جائیں تاکہ اس کی دہاڑے مار مار کر روتے تاریک چہرے اور کپ کپاتے وجود کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ وہ کب سے سب کے مذاق میں چھپے طنزوں کو جھیل رہی تھی۔ وضو کرنے کے بعد مسجد میں جانے سے پہلے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے ضرور دیکھنا، شاید دوبارہ کبھی مجھ سے یہ بات کہتے تمہاری زبان لڑکھڑا جائے اور تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ کچھ بھی برباد اور آباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے نہ اختیار میں۔ حکم کن اور عمل فیکن رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ بمشکل خود کو رونے سے بچاتے اس نے 5 وقت کے نمازی حسان سے کہا اور باقی سب کی طرف افسوس سے دیکھا۔ دادا کو لے کر وہ چپکے سے گھر آ گئی۔ اس کی سگی خالہ زاد کی شادی تھی، اس کے دل میں بھی ارمان تھے شادی کو لے کر۔ اس نے خاص اس شادی کے لیے بہت تیاریاں کی تھی، لیکن سب نہ صرف بیکار گیا بلکہ اسے دکھ دے کر گیا۔ اس نے ایک سفید کاغذ پر میں کسی تقریب میں نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں، وعدہ لکھ کر اپنی الماری کے اندرونی دیوار پر چپکا دیا۔ جب کبھی اس کا کہیں جانے کو دل چاہتا وہ الماری کھول کر اپنے وعدے کو یاد کر لیتی۔ یہ سب وہ کرتی تو گئی لیکن بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ وہ آسانی سے رو پڑتی، اسے آسانی سے رلایا جا سکتا تھا۔ جیسے کہ کوئٹہ والے ماموں سال میں ایک بار آ جاتے تو وہ کونے میں دبک کر بیٹھ جاتی، کافی کا بڑا مگ پیتے ہوئے کہتے، بلاؤ ذرا امرہ کو، اسے رلائے۔ وہ نہ جاتی تو ماموں کھینچ کر لے جاتے۔ ہنس ہنس کر سب لوٹ پوٹ ہوتے، وہ دہاڑے مار مار کر رو رہی ہوتی اور ماموں اس کی نحوست کا ایک قصہ حوالہ جات کے ساتھ سنائے جاتے۔ اماں اسے ڈانٹتی، مذاق کر رہے ہیں ماموں امرہ، کیوں ایسے دہاڑے مار مار کر رو رہی ہو؟ دادا آتے، سب کو ڈانٹ کر اسے لے جاتے، جاہل لوگ ہیں امرہ، ان پر توجہ نہ دیا کرو۔ وہ کون سی عالم تھی جو خود کو اچھی طرح سمجھا لیتی، نو عمر، دکھی اور خود کو خود ہی منحوس سمجھنے والی، بس رونے دھونے والی لڑکی ہی تو تھی۔ اور پھر ہر بار خود کو فلسفوں سے مطمئن تو نہیں کیا جا سکتا۔ سب جاہل ہیں، پرسکون ہو جاؤ، سب پاگل ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسا سوچا جا سکتا ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ رزلٹ اگر 100% ہوتا تو بھی اگلی بار 0 ضرور ہو جاتا۔ وہ جتنا خود کو یہ سب جاہل ہیں کہہ کر بہلاتی، اتنا ہی اگلی بار ان سب جاہلوں کی باتوں پر ہچکیوں سے روتی۔ دادا کی باتیں اسے تھپک تھپک کر سلاتی تھی تو اسی نیند میں وہ ان سب کی باتوں پر کراہتی، امرہ دکھیوں میں سب سے دکھی، امرہ تنہاؤں میں سب سے تنہا۔ دادا گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبریری میں لائبریرین تھے۔ اسکول کی چھٹیوں میں وہ سارا دن پنجاب لائبریری میں گھومتی رہتی۔ ویسے بھی دادا اسے گھر میں کم سے کم رہنے دیتے۔ وہ اسکول سے پیدل چل کر لائبریری آ جاتی، دونوں دوپہر کا کھانا وہیں کھاتے۔ اسی ملازمت کے دوران دادا نے کتابیں پڑھی تھی اور اسی لیے وہ جمعرات کو مرنے والوں کے نام کے دیے نہیں جلاتے تھے۔ شام کو دونوں چہل قدمی کرتے، لاہور مال روڈ کی لمبی سڑکوں سے ہوتے، سردی گرمی بھنے چنے اور راکھ پکی چھلی کھاتے رات گئے گھر آتے۔ امرہ کا دل چاہتا کہ رات کو بھی گھر نہ جائے اور بھلے سے مال روڈ کے فٹ پاتھ پر سو جائے۔ گھر پر نظر پڑتے ہی دادا آہ صورت کہتے، لو آ گئی جیل، پاگل ہو گئے ہو تم کتابیں پڑھ پڑھ کر، ڈھنگ کی نوکری مل جاتی تو عقل تو نہ جاتی۔ دادی سن لیتی تو کہتی، دادا کو ڈھنگ کی نوکری نہ ملی لیکن ڈھنگ سے عقل ضرور مل گئی۔ بابا نے اپنے وقت کے 10 کو بھی جیسے اپنے اسٹور پر رکھ کر بیچ دیا، قالینوں کے ساتھ۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ 10 جماعتیں پڑھے ہیں کہ 10 تک گنتی۔ علی بڑا تھا اور کمال کا بڑا تھا، ہر جماعت میں سینئر ہی رہتا، 2 سال ضرور ہی لگاتا، پر حماد تھا۔ اس سے دنیا بھر کے گانے والوں، ناچنے والوں اور انہیں نچانے والوں کے نام، گھر، قومیت، مذہب، شادی، بچوں، افیئرز
کے بارے میں تو معلوم ہوتا تھا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ FA کے بعد کی ڈگری کو کیا کہتے ہیں اور اسے پاس کیسے کرتے ہیں۔ کتنا چاہا دادا نے ایک انجینئر بن جائے یا پھر کالج میں لیکچرار، ورنہ ایک ہسپتال میں ڈاکٹر اور ایک پاک آرمی میں کپتان، لیکن دادا کے سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، ویسے ان کے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ پھر امرہا کا نمبر تھا، کم وہ بھی نہیں تھی، پر کیونکہ بیچاری سی تھی اس لیے ہر وقت روتی رہتی تھی۔ بڑی مشکل سے دادا نے اسے 8 جماعتیں پاس کروائی۔ تازہ ہوئے کسی واقعے پر روتے ہوئے اس نے اپنے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور عمل بھی۔ سارا دن دادا کے ساتھ لائبریری پڑھی رہتی۔ دادا نے منت کی، امرہا میٹرک کر لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تعلیم سے کیا نہیں ہو سکتا؟ سب مجھے پسند کرنے لگیں گے کیا؟ استہزائی انداز۔ تمہیں یہ کیوں فکر ہے کہ سب تمہیں پسند کرنے لگیں گے؟ تعلیم تم نے اپنے لیے حاصل کرنی ہے، اپنی زندگی کو تعمیر کرنے کے لیے۔ میری زندگی میری نحوست نے تعمیر کر دی ہے۔ اب طنزیہ انداز۔ تمہیں اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایسے ہتھیار پھینک دو۔ معاشرہ، ماحول یا لوگ کیسے بھی ہوں، ہمیں اپنے راستے بنانے نہیں چھوڑنے چاہیے اور ان راستوں پر روشنی کے انتظامات میں لگے رہنا چاہیے۔ ایسی باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں دادا، کتابیں نازاں ہیں۔ ایسی باتوں کی ملکیت پر ہمیں بھی ان پر عمل کر کے نازاں ہونا چاہیے امرہا۔ میں جو کہتی ہوں آپ سمجھتے نہیں۔ کتنی بار کہا ہے کہ بھاگ چلتے ہیں کہیں دور، بہت دور۔ وہ ہر بات کو اسی ایک بات پر ختم کرتی۔ اسے بس کسی طرح اپنے ماحول سے دور جانا تھا، جہاں رونا بھی پڑے تو اس کی تمہید کچھ اور ہو، جہاں اداسی آیا ہی کرے تو اپنے ساتھ مسرت کو چھپایا لایا کرے، جہاں دن ہو، شام ہو، رات ہو، پر آہ نہ ہو۔ دادا جان کے پاس جو تھوڑے پیسے تھے وہ اسے بھگا لے گئے اپنے ایک دوست کے گھر بلوچستان۔ 10 دن وہاں گزار کر آئے۔ خاندان میں تو وہ کہیں جاتی نہیں تھی، وہاں بہت خوش رہی۔ پھر دادا سے کہنے لگی، دادا اب دبئی چلے جاؤ، پھر مجھے بھی وہاں بلا لینا، دونوں بہت خوش رہیں گے۔ وہ اس عمر میں دبئی کیا جاتے، پھر بھی وعدہ کر لیا، میٹرک کر لو پھر چلا جاؤں گا دبئی۔ اور اس نے دبئی جانے کے لیے میٹرک کر لیا، خوب جی لگا کر گیا، پر اتنی جی جان لگا کر بھی کچھ زیادہ بڑا دھماکہ نہ کر سکی۔ وہی عام ہوئی 2nd ڈویژن، جو ہر کس و ناقص کے حصے میں آ جاتی۔ انہی دنوں نیا واقعہ ہوا تھا، بابا کا ہاتھ جل گیا۔ دادی اپنی فطرت سے مجبور اس پر طنز کرنے لگی۔ وہ آگے سے جواب دینے لگی تو بابا نے غصے سے جلا ہوا ہاتھ اس کے منہ پہ تھپڑ بنا کے دے مارا، اور مزید غصے سے اس نے اپنا سر دیوار سے زور سے دے مارا۔ سر سے خون نکلا، سر میں بہت درد ہوا، اور خون کو بھلا کر وہ بابا کے تھپڑ کو روتی رہی، رات کے پہلے پہر سے آخری پہر تک۔ پھر اپنے اسکول بیگ میں اپنے چند کپڑے رکھ کر گھر سے نکل گئی۔ چلتی گئی۔ حد تو یہ کہ پہلی بار سڑک پر یہاں وہاں پھرتے آوارہ گندے کتوں سے بالکل نہیں ڈری۔ آنکھوں میں اشک لیے، کندھے پر اسکول بیگ لٹکائے ایسے چلتی جا رہی تھی جیسے خدا نہ خواستہ دنیا میں اکیلی ہو۔ کچھ دور آگے جا کر سمجھ میں نہ آیا کہ اب کہاں جائے تو سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تھکا ڈالا تم نے مجھے امرہا۔ دادا اسی فٹ پاتھ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، پہلے خود پیا، پھر اسے پلایا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا ہے، پانی پی کر وہ چلائی۔ ایک دن تو تمہیں وہ گھر چھوڑنا ہی ہے، وہ تمہارا گھر ہے بھی نہیں بچے۔ جاتے کیوں نہیں ہیں آپ دبئی؟ کر لیا نا میں نے میٹرک۔ دادا گڑبڑا گئے۔ میں بوڑھا، کمزور، بیمار شمار رہنے والا بندہ، اب کہاں جاؤں گا؟ ملک سے باہر، وہ بھی کام کرنے کے لیے۔ خود سوچ بچے، کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں میں، بہرا بھی تو ہو رہا ہوں۔ تو وعدہ کیوں کیا تھا؟ بابا کے مارے تھپڑ کو بھول کر وہ اس بات پر ہچکیوں سے رونے لگی کہ دادا نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ دادا بہت دیر چپ ہی رہے۔ نوعمری، پھر امرہا جیسا دکھی دل، اب کوئی جھوٹی تسلی اسے نہیں دی جا سکتی تھی۔ تم کیوں نہیں چلی جاتی امرہا؟ کہاں؟ ایک بڑی ہچکی لے کر اس نے کندھے سے اسکول بیگ اتارا۔ دبئی، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس۔ میں امریکہ، فرانس؟ وہ اور دہاڑے مار مار کر رونے لگی کہ دادا کو کیسے لطیفے یاد آ رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ کوئی وقت ہے مذاق کرنے کا؟ وہ بھی ایسا بھیانک۔ ہاں نا،
مرزا کمال کی نواسی نے FSC میں ٹاپ کیا۔ اس سال اسے اسکالرشپ ملا ہے۔ 2 دن ہوئے وہ کینیڈا چلی بھی گئی۔ امرہا تم SC میں ٹاپ کر لو۔ میں؟ پھر وہی بھیانک مذاق کا انداز۔ اف یہ دادا۔ ہاں امرہا بچے، ٹاپ کرو اور چلی جاؤ۔ مرزا کمال کی نواسی 7 سال بعد آئے گی واپس، بلکہ سمجھو آئے گی ہی نہیں۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد اسے کینیڈا میں ہی 3 سال سروس کرنی ہوگی۔ ہو گئے 10 سال۔ 10 سال وہ بھی کینیڈا میں، وہاں 20-25 لاکھ لگا کر جایا جاتا ہے۔ وہ مفت میں چلی گئی۔ دیکھ لو امرہا، تعلیم کے کتنے فائدے ہیں۔ آپ خود کو منوا لو تو دنیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے۔ رات کے آخری پہر سڑک کے کنارے بیٹھے دادا اسے اول ارسطو سے کم نہیں لگ رہے تھے، جو سکندر اعظم کو تاریخی فاتحوں کے فتوحات بڑے سلیقے سے سمجھا رہا تھا۔ اور پھر سکندر اعظم بھی تو فاتح رہا تھا۔ اور یوں اس نے بہت دل سے دادا کے ساتھ کالج جا کر داخلہ کر لیا۔ رات دن پڑھائی، بس پڑھائی۔ ٹاپ کرنا اس نے خود پر لازم کر لیا، بلکہ فرض اول مان لیا۔ اسے اتنا یقین تھا کہ خود پر کہ وہ خود ہی سب دوستوں اور جب ہم جماعتوں کو بتانے لگی، مجھے تو کینیڈا جانا ہے، پورے 10 سال رہوں گی وہاں۔ اس کا انداز ایسا ہوتا جیسے کسی اور دنیا کا باشندہ ہو اور کہہ رہا ہو، مجھے اپنی دنیا میں جانا ہے، یہاں حادثاتی طور پر آ گیا ہوں۔ ہاں بس کبھی کبھی قسمت ایسے ہی خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر بن جاؤں گی، مزے سے زندگی گزاروں گی، یہ کہتے وہ ایسی شہزادی بن جاتی جو بوڑھی ملکہ کے مرتے ہی خود ملکہ بن جاتی ہے۔ اور اب بس اس نے بوڑھی ملکہ کے دن بھی گننا شروع کر دیے۔ ہاں، میرے فیوچر پلانز میں شروع سے ہی یہی تھا۔ مجھے یورپین ممالک میں ہی زندگی گزارنی تھی۔ یورپ کو وہ صرف کینیڈا تک ہی جانتی تھی اور مانتی تھی، اور کہہ ایسے رہی تھی جیسے 7 بر اعظم کو گھوم کر ایک یورپ کا انتخاب کیا ہو۔ بس یہ 2 سال ہے، جلدی سے امتحان ہوں اور میں جلدی سے جاؤں۔ سورج کو اتنی جلدی دھوپ لانے کی اور چاند ستاروں کو روشنی لانے کی اتنی نہیں جلدی ہوگی جتنی اس کو یہاں سے بھاگنے کی تھی۔ ان 2 سالوں میں وہ بہت خوش رہی۔ اس نے کینیڈا کی اتنی معلومات اکٹھی کر لی تھی کہ خود کینیڈین بھی اتنا نہیں جانتے ہوں گے۔ دادا نے اس کو وہ ساری کتابیں لا دی جس میں کینیڈا لفظ کہیں نہ کہیں آتا تھا، اور پھر رزلٹ آ گیا، ٹاپ بھی ہو گیا، پر افسوس کسی اور کا۔ وہ A+ بھی نہ لے سکی۔ رو رو کر اس نے اپنا حشر برا کر لیا۔ دادا چھپے چھپے نظریں چرائے پھرتے، جیسے پیپر انہوں نے دیے تھے اور صحیح سے محنت نہیں کی تھی۔ چند جگہوں پر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا، مگر جہاں AA+ والوں کی بھرمار ہو وہاں A گریڈ کو کون پوچھتا ہے۔ دادا کو ان دنوں معلوم ہوا ملک میں کتنی تعداد لائق طلبہ کی ہے۔ جہاں جہاں وہ اس کا فارم جمع کروانے گئے، وہاں موجود جم غفیر دیکھ کر انہیں خوشی تو ہوئی، ساتھ امرہا کا سوچ کر افسوس بھی ہوا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اسکالرشپ ملنا مشکل ہے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کو اسکالرشپ کے ایڈمیشن فارم کے بجائے معذرت کے 3 لیٹر آئے۔ گھر والوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ امرہا کا بخار کیوں نہیں اتر رہا، اور امرہا کی دادا سے بول چال کیوں بند ہے۔ ادھر اس کے دوستوں کے فون آنے شروع ہو گئے کہ کب جا رہی ہو کینیڈا؟ سنو، ہم سے مل کر جانا۔ ہمت ہے جو تم اتنی دور اکیلے جا رہی ہو، میں تو سوچ کر ہی مر جاؤں۔ اس نے پچھلے 2 سال میں سب کو اتنا یقین دلا رکھا تھا کہ جیسے اب تو یہ پکا گئی کینیڈا، اور یہ سب طنز نہیں کر رہے تھی۔ پھر بھی امرہا کو طنز ہی لگ رہا تھا۔ بابا نے اس کی منگنی کر دی، اس نے بھی کروا لی کہ کینیڈا تو گئے نہیں، دوسرے گھر ہی چلو، لیکن دوسرے گھر بھی نہ جا سکی۔ 6 ماہ بعد ہی منگنی ٹوٹ گئی۔ ظاہر ہے انہیں بھی خبر ہو گئی کہ اس لڑکی کی پیدائش اور بعد از پیدائش سے کیسے کیسے واقعات جڑے ہیں۔ بابا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتے تھے۔ اماں اور دادی پر ناراض ہوئے کہ کیوں ایسی باتیں کر کے امرہا کو اتنا مشہور کر دیا ہے کہ اس کا رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اماں اور دادی بھی پچھتائیں، پر اب دیر ہو چکی تھی نا۔ پھر دوسرا رشتہ ہوا۔ بابا نے فوراً شادی کی تاریخ دے دی۔ لڑکے والوں کو نہ منگنی نہ نکاح، فوراً شادی۔ اور شادی کے 15 دن پہلے جب وہ اپنا سرخ شرارہ پہن کر دیکھ رہی تھی، اسے دولہے کی جوان بہن کی بیوہ ہونے کی خبر ملی۔ قصہ ہی ختم۔ اور اس بار اسے خاندان سے وہ کچھ سننے کو ملا۔ اس نے دادی کی نیند کی گولیاں کھا لی۔
ہفتے بعد جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آئی تو اس کا جی چاہا کہ پھر سے نیند کی گولیاں کھا لے اور مر جائے۔ اماں بابا کونوں خدروں میں چھپ کر روتے رہے۔ دادی ہائے میری جوان بچی، ہمیں چھوڑ کر چلی گئی کہہ کر ہچکیاں لیتی ہو۔ دادا ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلے جائیں اور بابا دادی دیوانوں کی طرح دادا کو ڈھونڈتے رہیں اور دادا رات کو چھپ کر اس کے قبر پر آ کر روئیں۔ اسے اپنی موت کی تصور سے ایسی راحت ملی کہ سب روتے رہیں گے جنہوں نے اسے رلایا، پر وہ یہ سب تصور ہی کر سکی، دوبارہ موت کو گلے نہ لگا سکی۔ دادا اس سے بات کرنے کی، اس سے منانے کی کوشش کرتے رہے، پر وہ دادا سے بات ہی نہیں کرتی، جیسے اس کے ساتھ ہوئے ہر برے حادثے کے ذمہ دار وہ ہوں۔ جوان لڑکی نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی اور یہ سب ان کی جاہلانہ باتوں کی وجہ سے ہوا، جو بچپن سے اپنے لیے سنتے آ رہی تھی۔ اگر وہ نیند کی گولیوں سے نہ مرتی تو ذہنی دباؤ سے مر جاتی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں امرا کہ تمہیں پڑھنے کے لیے باہر بھیج سکوں، نہ ہی تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کی ہے، وہ الٹا مجھ پہ ہنسنے لگا کہ تم پر اتنے لاکھوں روپے لگا کر تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجنے سے اچھا ہے تمہارے لیے زیورات بنا کر رکھ لیا جائے یا تمہارے نام کے پیسے بینک میں جمع کرا دیں تاکہ تمہاری شادی میں کام آئے۔ دیکھو اب تو یہ سوچ ہے ہم سب کی کہ تعلیم پہ پیسہ لگانا بربادی سمجھتے ہیں اور اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے لاکھوں کا جہیز بنا دیتا ہے۔ امرہا، میں بیزار ہوں ایسے لوگوں سے جو مقدس راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور سارا سال گناہ کی مختلف حالتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ حالت جھوٹ، حسد، بے ایمانی سے خود کو بچانے کی رائے برابر بھی کوشش نہیں کرتے اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری سابقہ ساس جنہوں نے رشتہ ختم کیا، وہ مذہبی اجلاس میں احادیث کا حوالہ دے کر تقاریر کرتی تھی۔ میں اس لیے بہت مطمئن تھا کہ تمہاری شادی وہاں ہو جائے، پر وہ بھی وہی خوش رنگ پھل نکلی جو اندر سے گلا سڑا ہوتا ہے۔ ہماری یہ منافقت معاشرے کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ ہم جو خود کو سیدھی راہ پر سمجھتے ہیں، ہم الٹی طرف جا رہے ہیں، الٹے پہروں جا رہے ہیں۔ امرہا، میرے دل کے ٹکڑے، اب دوبارہ مرنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیسے اس دکھ کو جھیلوں گا، دیکھو نا، کوئی راستہ نکل آئے گا۔ دادا نے اسے بلوچستان کا 15 روز کا ایک اور دورہ کروا دیا اور جیسے تیسے منا کر کالج میں داخلہ کروا دیا، پر اب اس کی زندگی تھوڑی تلخ ہو چکی تھی۔ اس کی 2 منگنیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ ماموں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے دانیہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ اماں اور دادی نے خود امرہا کے لیے کہا، لیکن ماموں دانیہ کے لیے اصرار کرتے رہے۔ اتنے ڈرپوک ہیں سب، کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہیں، وہ تلخی سے دادا سے کہتی۔ جو خدا سے دور ہوتے ہیں ایسے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ میں تو خدا سے دور نہیں، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ کبھی قدرت بے خبر سونے والے کے سر پر کنکر مارتی ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائے، وہ اپنی مقصد حیات کی طرف لپکیں۔ میرا کوئی مقصد نہیں، بس خوش رہنا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی تمہارا مقصد بن جائے اور تم ایسے خوش رہو کہ تم اپنی ماضی کے دکھوں پر ہنسو۔ ہو سکتا ہے خدا نے تمہارے لیے کچھ اور سوچا ہو جو اچھا نہ ہو بلکہ شاندار ہو۔ مجھے اس پر شک ہے۔ میرے لیے بھی کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں بس کچھ بھی نہیں۔ اسی دوران ایسا ہوا کہ جس سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی، اس کی شادی اس کے خالہ زاد مائرہ سے ہو گئی۔ مزید یہ اس کی جلد پروموشن ہو گئی اور کمپنی کی طرف سے ایک بہترین گھر مل گیا۔ شادی کا تحفہ یورپ کا 1 ماہ کا ٹور تھا۔ مائرہ نے ایک دن اسے فون کیا۔ میں نے تو افرا سے آپ سے کہا کہ مجھ سے شادی کر کے بچ گئے آپ، ورنہ اگر امرہا… چھوڑو، ویسے اچھے خاصے کنگلے ہو جاتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ان کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے مائرہ اور افرا سے آپ نامہ سنتی رہی۔ عاجز آ کر مائرہ نے پوچھا، کچھ تم بھی بولو، کچھ کہو۔ اس نے فون بند کر دیا۔ بس اتنا ہی جواب کافی تھا۔ کالج وہ جا رہی تھی، دادا سے کم بات کرتی، ان سے ناراض تھی۔ دادی اور اماں اب اس سے گھر میں کچھ نہیں کہتے۔ گھر میں آگ بھڑکتی، دادی کے پیر میں موچ آ جاتی، حماد کا موٹر سائیکل حادثہ ہوتا، بابا کو اسکوٹر پہ نیا نقصان اٹھانا پڑتا۔ کوئی کچھ نہ کہتا کیونکہ یہ ٹھیکہ زور و شور سے اب دوسروں نے لے لیا تھا۔ امرہا، ایسا لگتا تھا کہ تاریکی کا گہرا جنگل ہے جس میں وہ بھٹکتی پھر رہی ہے اور روشنی کے کرن ہے کہ آ کر ہی نہیں دے رہی۔ اسے لگتا کہ دنیا سب کچھ بھول جائے مگر اس کے متعلق کچھ نہیں بھولے گی۔
وہ دعا کرتی کہ کاش کوئی ہوا چلے اور سب کے ذہنوں سے اس کا نام مٹا ڈالے، نہ کسی کو اس کا نام یاد رہے، نہ اس نام سے جڑے شخصیت سے جڑے واقعات۔ گھر میں مہمان آتے تو وہ لائبریری چلی جاتی، وہاں بھی شام تک ہی رہتی۔ پھر دادا اسے لیے لیے گھومتے پھرتے اور اسے بات نہ کرتی مگر ان کے ساتھ گھومتی رہتی۔ دادا جانتے تھے کہ وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے خوف زدہ رہتی ہے، خاص کر رشتہ داروں سے اور جاننے والوں سے، اور یہ خوف انہی لوگوں نے اس کے اندر پیدا کیا تھا۔ وہ خاندان کی تقریبات اور گھر میں کسی کو دکھائی نہ دیتی، پھر بھی وہ ان سب میں بے حد مقبول تھی۔ وہ ڈسکس کیے جانے کے لیے، کہے لگانے کے لیے ایک بہترین موضوع تھی۔ سانپ سیڑھی کا وہ کھلاڑی جسے سانپ بار بار سانپ کھا لیتا ہے، اس کی دم سے لٹکتا وہ سب سے نچلے درجوں میں آ جاتا ہے بار بار۔ امرہا جیسی خوبصورت لڑکی کو نچلے درجوں میں دیکھنا خاندان کی حاسد لڑکیوں کا پسندیدہ مشورہ تھا۔ اور حاسد لڑکیاں ہی کیا، کون ہے جو اپنے لیے پہلا نمبر اور دوسروں کے لیے آخری نمبر پسند نہیں کرتا؟ لیکن انسان تو وہی ہے نا جو اپنی خود نمائی بے شک کرتا پھرے، لیکن دوسروں کی خاموشی کی پردہ پوشی ہر حال میں کرے۔ اور ایسے انسان اب انسانوں کے ہجوم میں کہاں ملتے ہیں؟ اپنے آپ سے تلخ، اپنے ماحول سے غمگین، امرہا مایوس اور بیزار سی رہنے لگی۔ نامعلوم یہ قدرت کا طریقہ کار تھا یا قدرت کی ترغیب کہ اس سے بدتر ہوتے ماحول میں نکلنے کے لیے اس نے کوشش تیز تو کر دی۔ 1.5 سال کے دوران اس نے مختلف بیرونی کالج و یونیورسٹی کے ہزاروں آن لائن اسکالرشپ فارم بھرے۔ 50%، 60%، 70%۔ اس نے کسی یونیورسٹی کے کسی بھی طرح کی اسکالرشپ کو جانے نہ دیا۔ دادا نے اس دوران بابا کو منانے کی بہت کوشش کی کہ چند لاکھ کی بات ہے، بیٹی پر لگا دیں، پڑھ لکھ کر لوٹا دے گی، لیکن بابا کو یہ مشورہ ہی سراسر مذاق لگا۔ بھلا پڑھنے لکھنے پر کوئی لاکھوں لگاتا ہے؟ دادا کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ بحث فائدہ دیتی ہے نہ دلائل۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے طلبہ کی سوسائٹی اپنے ذاتی فنڈ سے 5 اسکالرشپ دے رہی تھی، اسے وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ 2 سالوں میں اس نے 200 بار "سوری، یو آر اے گریٹ اسٹوڈنٹ بٹ وی کانٹ ہیلپ، بیسٹ آف لک" جیسی میلز پڑھی تھی۔ پھر اس نے گنتی چھوڑ دی، لیکن ظاہر ہے انکار، ناکامی کی کوئی حد بلا شبہ نہیں ہوتی، لیکن انکار سننے اور ناکامی سہنے والوں کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے اس انکار نے اسے ایک بار پھر گھٹنوں میں سر دے کر رلایا۔ اس نے بہت خفا ہو کر، بہت جل کر ایک افقی میل انہیں ضرور کیا: "میں ہوں ہی منوس ماری، میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے، بھاڑ میں جاؤ تم سب اور تمہاری اسکالرشپ آفر"۔ اگلے دن اس سے ایک لمبی میل موصول ہوئی جس میں انتھک کوشش کرنے اور کبھی ہار نہ ماننے پر بڑا سا لیکچر تھا۔ ساتھ ہی دنیا بھر کے ان کامیاب انسانوں کی مثالیں تھیں جنہوں نے بدترین حالات میں بھی شاندار کامیابیوں کی بنیاد رکھی۔ ان میں سر فہرست نام محمد علی اور چارلی چیپلن کا تھا۔ ساتھ ہی اسے بہت نرم انداز میں بتایا گیا کہ میٹرک میں اس کا B گریڈ ہے، FSC میں صرف A، اور گریجویشن بھی بہت مشکل ہے کہ وہ A+ کے ساتھ کر سکے۔ ایسی صورت میں جبکہ اسے کے پاس شاندار اکیڈمک رزلٹ نہیں، وہ کیسے اسے دوسرے شاندار تعلیمی قابلیت رکھنے والے لوگوں کے مقابلے میں اسکالرشپ دے دے؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی۔ ناانصافی، آئے بڑے انصاف کے علم بردار۔ آخر میں ایک چھوٹی سی سطر لکھی تھی جو کچھ ایسے تھی: "پھر بھی ہم سوچ رہے ہیں شاید آپ کے لیے کچھ کر سکیں، پلیز جل کر مت مریے گا، ہمیں وقت دیں"۔ اس نے وقت دے دیا، اس سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس دوران اس کا BA کا رزلٹ آ گیا۔ A+ تو جیسے بورڈ والوں نے اس پر حرام ہی کر دیا تھا کہ جتنی محنت کر لے امرہا واجد کو A+ نہیں دینا۔ وہ بہت خفا سی رہنے لگی اپنے رزلٹ سے، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ صرف اتنا کہ A پر پلس کا سائن صفائی سے لگا کر اپنی ڈگری مانچسٹر میل کر دی، اور اس کی ذرا سی چالاکی کام کر گئی۔ پورا 1 مہینہ سوچنے کے بعد انہوں نے اس سے کہا: "ہم آپ کو 70% اسکالرشپ آفر کر رہے ہیں، وہ بھی 30% ہر حال میں آپ کو 2 سال ڈگری کے دوران واپس کرنا ہوگی، باقی کو 50%۔ آئندہ آنے والے 5 سالوں میں آپ اپنی رہائش اور کھانا پینا آپ کو خود دیکھنا ہوگا، ہم صرف عارضی طور پر یہ سب مہیا کریں گے"۔ تو منحوس ماری اور جل مروں گی کے الفاظ کام کر گئے۔ انگریز نما پاکستانی لرز اٹھے اور اسے اسکالرشپ آفر کر دیا۔ دادا کے ساتھ جا کر چپکے سے اس نے اپنا پاسپورٹ بنوا لیا۔
کچھ دادا نے اپنے اور کچھ دادا نے دوستوں سے قرض لیا اور باقی کا 30% جمع کر کے اس کے ہاتھ میں دیا۔ اب وہ دادا سے خوب چہک چہک کر باتیں کرتی۔ برسوں کی کٹی اب ختم ہوئی تھی۔ دادا پوتی میں اب پھر سے خوب بننے لگی۔ اس کے انداز تو کچھ ایسے تھے جیسے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو، اور دادا کے ایسے جیسے وہ ڈگری لے کر آئے گی تو رونا دھونا مرنا مارنا بھول جائے گی۔ وہ دادا کے ساتھ چھوٹے بڑے ہوٹل میں کھانا کھاتی اور آس پاس ہر چیز کو ایسے دیکھتی جیسے سب کو الوداع کہہ رہی ہو۔ دادا کچھ بھانپ گئے۔ امرہا، پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہوں، یاد رکھنا صرف پڑھنا وہاں پہ، باقی تمہارے تمام فیصلوں کا اختیار آج بھی میرے اور تمہارے بابا کے پاس ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس نے سر ہلا دیا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہاں پڑھے گی، جاب کرے گی اور وہیں رہے گی۔ دادا پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے۔ اسے لڑکوں میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی اور وہ لکھ کے دینے کو تیار تھی کہ کبھی ہوگی بھی نہیں۔ دونوں مال روڈ پر چلنے والے سفید بگی میں بیٹھے تھے جس کے آگے گھوڑے جتے تھے، جن کے ٹاپ وہ موسیقی پیدا کر رہے تھے جو مال روڈ پر چلتے گھوڑے ہی پیدا کر سکتے تھے، جیسے کلام مغلیہ سے دربار شاہی میں اپنی شان پر اتراتے ہو۔ اس نے آج غور کیا کہ یہ سب کتنا اچھا ہے، دادا کے ساتھ بیٹھنا اور جگمگ روشنی کے شہر سے گزرنا، جیسے رانجھے کی بانسری پر سر دھننا اور رات ہی رات قیام میں پوری زندگی گزار دینے کی خواہش کرنا، کھوئے والی کلفی کھانا اور ہاتھ کلفی کے نیچے رکھنا۔ کھوئے والی کلفی جب گرتی ہے تو پگھل کر کنارے سے پوری کی پوری گرتی ہے، اور یہ صدمہ ایسا ہوتا ہے کہ تسلی سے زائل نہیں ہوتا۔ مزید 5-10 کلفی کھا کر بھی وہ ایک گر جانے والی کلفی کا خیال آتا ہے۔ وہ ہنستے مسکراتے ان 2 بچوں کی طرح گھر آئے جو عید کے 3 دن عید جمع کرنے میں گزار دیتے اور صرف اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے مبادا ان کے پیچھے کوئی مہمان نہ آ جائے اور ان کی عیدی نہ ماری جائے۔ 3 دن عید جمع کرنے والے یہ 2 بچے چوتھے دن گھر سے نکلتے، اور کیا خوب نکلتے۔ امرہا 2 دن بعد جا رہی ہے، دادا نے اعلان کیا۔ کہاں؟ دادی نے پوچھا۔ وہ سمجھی اکثر بلوچستان جاتی رہتی ہے، ہو سکتا ہے اس بار پشاور کو نکل جائے اپنے دادا کے ساتھ۔ مانچسٹر؟ وہ کیا ہے؟ دادی کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ دادا پوتی بس ایسے ہی کھانا کھاتے ہوئے پوچھ لیا۔ دادا پوتی نے اپنی طرف سے میزائل داغا تھا جو پھلجھڑی بھی نہ بن سکا۔ نظر اتارنی چاہیے تھی ان سب کی جغرافیائی معلومات کو۔ ان کو یہ تک نہیں پتہ تھا کہ مانچسٹر شہر کا نام ہے اور یہ برطانیہ میں ہے۔ کوئی رشتہ آیا ہے امرہا کا وہاں سے؟ دادی نے یہ سوال بھی ایسے ہی پوچھ لیا۔ اس اگلے سوال پر دادا خاموش ہی ہو گئے۔ امرہا اتنی قابل ہے کہ مانچسٹر میئر نے خود خط لکھ کر بلایا ہے، ہماری یونیورسٹی میں آ کر پڑھو۔ دادا نے طنز کیا۔ بھلے سے وائٹ ہاؤس سے خط آتا کہ اوباما کے اسسٹنٹ بنوا کر انہیں امور حکومت میں مشورے دو، کوئی فرق کب پڑنے والا تھا۔ سب آرام سے کھانا کھاتے رہے۔ امرہا نے دادا کو اشارہ کیا کہ ٹھیک سے متوجہ کرے نا سب کو۔ اس اعلان پر ایسا رد عمل تو سراسر مانچسٹر کی بے عزتی ہوگا۔ امرہا باہر جا رہی ہے پڑھنے، 2 دن بعد فلائٹ ہے اس کی، دادا نے ذرا تیز آواز سے کہا۔ اب فرق پڑا۔ اماں بابا دادی حیرت سے دادا کو دیکھا۔ پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ بابا نے سارے سوال چھوڑ کر یہ سوال کرنا مناسب سمجھا۔ مفت جا رہی ہے، یونیورسٹی نے اسکالرشپ دیا ہے۔ بابا کیوں مجھے پاگل بنا رہے ہیں؟ آپ نے اپنا پلاٹ تو نہیں بیچ دیا؟ وہ میں نے امرہا اور دانیہ کی شادی کے لیے رکھا تھا۔ بابا نے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا۔ پلاٹ کو بیچنے کی کوشش تو دادا نے بہت کی تھی، پر وہ ایسی اجاڑ جگہ پر واقع تھا کہ بک ہی نہیں رہا تھا۔ پلاٹ جہاں تھا اب بھی وہیں ہے، جا کر دیکھ آنا۔ کہیں نہیں آنا جانا۔ رشتہ دیکھا ہے اس کا، ایک بس شادی ہوگی اس کی۔ دادی نے اب دلچسپی لی۔ رشتہ؟ امرہا نے دادی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ خود کو تھپکی دے کر کہنے لگی، مجھے کوئی نہیں روک سکے گا، میں چلی جاؤں گی۔ پریشان نہ ہونا امرہا، تم چلی جاؤ گی۔ دادی، اماں، بابا میں باہر تکرار ہونے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ یہ کون سا رشتہ تھا جو اس برے وقت میں اس کے لیے آ گیا تھا؟ اب اس کا جی چاہا، بلکہ اس نے دعا کی جو کچھ اس کے بارے میں مشہور ہے وہ سب ان رشتے والوں تک پہنچ جائے۔ اس کے خاندان والے انہیں فون کر کر کے بتائیں کہ لڑکی کیسی جنم جلی، منحوس ہے، کالی نظر، کالی زبان والی ہے،
اور نہیں تو کوئی دادی کی زبانی تیار کردہ اس کی پیدائشی خلاصہ ان تک پہنچا دے کہ منگل کی 2 کو کیا کیا ہوا تھا، فقط ایک اس کی آمد سے، اور کیا کیا مزید ہو سکتا تھا اگر اس سے دور نہ رہا گیا تو۔ یہ کوئی موقع تھا رشتے کا؟ اس کی انگلیاں گھس گئی تھی میلز لکھ لکھ کر، آن لائن اسکالرشپ فارمز بھر بھر کر، اور دادی اور اماں اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ خود کو تھپکتی رہی اور کہتی رہی، تم چلی جاؤ گی، پرسوں تم جا رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا، دادا سب ٹھیک کر لیں گے، کہتے ہوئے وہ جلدی جلدی سامان بھی پیک کر رہی تھی۔ پاسپورٹ کو حفاظت سے چھپا دیا کہ بابا غصے میں آ کر پاسپورٹ ہی نہ جلا دے۔ رات گزرتی رہی، باہر سے ہنوس چھاروں کی تیز آواز آتی رہی، اور پاسپورٹ کو چھپانے کے بعد وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر اونگنے لگی، لیکن ساتھ ساتھ بڑبڑاتی رہی، میں چلی جاؤں گی، میں تو جا رہی ہوں، کون روکے گا مجھے، دادا ہے نا، وہ سب ٹھیک کر لیں گے۔ دادا نے دروازہ کھولا تو اسے دروازے کے قریب ہی اونگتے پایا اور اس کی بڑبڑاہٹ کو کم زیادہ ہوتے سنا۔ تکیہ لا کر انہوں نے اس کے سرہانے کے نیچے رکھا۔ زندگی میں وہ پہلی رات تھی جب وہ اتنا خوش تھی، اور اس خوشی کی اس کو اتنی فکر تھی کہ وہ بنا بستر کے فرش پر سو گئی تھی۔ انہیں دکھ ہوا، اس ماحول نے اسے اتنے دکھ نہ دیے ہوتے، اس گھر میں اس کی ایسی حیثیت نہ ہوتی تو وہ ہر رات ایسے ہی سوتی، رو رو کر نہیں، آنکھیں سرخ کرتے نہیں بلکہ آنکھیں موند کر، پریوں کا انتظار کرتے، رنگوں سے منور ہوتی نیند۔ دادا اس کے پاس ہی بیٹھ گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ اولاد نامی جس طوطے میں والدین کی جان ہوتی ہے، وہ طوطا امرہا تھی ان کے لیے۔ انہیں اتنا پیار امرہا کے والد سے بھی نہیں تھا، باقی کے اولادوں سے بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے ہر جنگ کرنے کے لیے تیار تھے، اور ایک جنگ وہ اس کے حق میں بھی جیت آئے تھے، اس کے مانچسٹر جانے کے۔ ایک دن امرہا ان سے خفا ہو کر رہنے لگی۔ آپ بھی دوسروں کی طرح ہو جائیں نا، کیوں کرتے ہیں مجھ سے پیار؟ وہ اس کا جواب نہیں دے سکے، بس سوچتے رہے کہ شاید قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان تو ضرور رہتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگے تو کوئی ایک ضرور اس پر جان چھڑکتا ہے۔ وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی چرند پرند یا دوسری مخلوق، بلا وجہ کی نفرت ضرور ایک بلا وجہ کی محبت کو ساتھ باندھ لاتی ہے۔ جیسے جیسے تم دوسروں کے لیے ناپسندیدہ ہوتی گئی، میرے لیے پسندیدہ ترین ہوتی گئی۔ انہوں نے کہا، خدا بھی کبھی بھولا ہے کہ اس کے بندے کے آس پاس بہت کانٹے اگائے ہیں، اور اب اسے ایک مہکتے ہوئے ہمیشہ تر و تازہ رہنے والے پھول کی اشد ضرورت ہے، تاکہ اس پھول کو پا کر وہ کانٹوں کی دی اذیت کو فراموش کر دے۔ بابا نے اسے 10,000 روپے دیے کہ وہ ضروری خریداری کر لے۔ اماں اور دادی کا مزاج البتہ بہت برہم تھا۔ دادا کے ساتھ جا کر ہی اس نے ضروری خریداری کی۔ دانیہ نے اس کا سامان پیک کروا دیا۔ حماد علی دل مسوس کر اسے دیکھتے رہے، آخر وہ اتنی دور جا رہی تھی۔ دادا مسلسل 2 دن سے اپنی آنکھوں کی جھڑی چھپا رہے تھے۔ یہ پڑھنے جا رہی ہے، بھاگ نہیں رہی، ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں، تم دونوں اسے کر دو خوشی سے، یہ نہ ہو کہ جہاز کریش ہو جائے، یا پتہ نہ چلے، یا لاپتہ ہو جائے۔ دادا نے یہ چھوٹا سا لیکچر دادی اور اماں کو دیا، اس کا جہاز کریش نہ ہو جائے یا وہ لاپتہ نہ ہو جائے۔ دونوں نے اپنی برہمی کو ایک طرف رکھا اور اسے دعاؤں میں الوداع کیا، اور وہ مانچسٹر کے لیے روانہ ہو گئی، شہر اسباق کے لیے، شہر آزاد کے لیے۔ تو یہ تھا ہمارا ایپیسوڈ 1، اور اب ہم ملیں گے ایپیسوڈ 2 میں، لیکن جانے سے پہلے آپ سبھی چینل کو سبسکرائب ضرور 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 کر کے جائیں۔